الصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون۔ انتہائی قابل احترام اور عزیز طلباء و طالبات اور اس گفتگو کو سماعت فرمانے والے تمام احباب، آپ کو بخوبی علم ہے کہ ہماری یہ سیریز طالب علم کے مد نظر رکھی جانے والی چیزیں، طلب علم کے آداب اور طلب علم کے لیے کون سی چیزیں ضروری ہیں اس حوالے سے چل رہی ہے، اور اس کا ایک حصہ پہلے پچھلے ماہ منعقد ہو چکا ہے۔ آج دوسرے حصے کے لیے ہم یہاں جمع ہیں، اور اس حوالے سے شیخ بکر ابو زید ان کی ایک کتاب حلیۃ طالب العلم یہ ہمارے مد نظر ہے، اور اس کا خلاصہ یا اس کا مفہوم اور اس پہ کچھ تعلیقات، کچھ اضافے، کچھ اختصار وہ آپ کی خدمت میں عرض کیا جا رہا ہے۔ تو پچھلے درس میں ہم یہ بات بیان کر چکے ہیں اور آپ یہ بات سماعت فرما چکے ہیں کہ طلب علم کے لیے جو ضروری چیزیں ہوتی ہیں ان میں اللہ رب العزت کا ڈر، خشیت الہی اور اخلاص نیت، اللہ رب العزت کی رضا کے لیے اپنا یہ عظیم عمل سر انجام دینا یہ بہت ضروری ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آج جو چیزیں ہم بیان کریں گے یا اس سلسلے میں آگے جن چیزوں کا ذکر آ رہا ہے ان میں سے سر فہرست چیز سلف صالحین کے نقش قدم پر عمل پیرا ہونا، سلف صالحین کے نقش قدم پر چلنا۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرے گا جانتے بوجھتے، اس کو علم ہے کہ یہ کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خلاف ورزی ہے، یہ عمل، یہ اعتقاد، یہ فکر، یہ سوچ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہے، پھر بھی اس کو سر انجام دیتا ہے۔ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کے راستے کی پیروی نہیں کرتا، مومنوں کے علاوہ اور لوگوں کے راستے کی پیروی کرتا ہے، سبیل المؤمنین کو چھوڑ دیتا ہے، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، کہ ہم اس کو جدھر جاتا ہے جانے دیتے ہیں، یعنی اپنی خاص توفیق ہدایت کا راستہ ہم اسے چھین لیتے ہیں، ہدایت نہیں دیتے اس کو، کیونکہ اس نے سبیل المومنین کو چھوڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر کے اور سبیل المومنین کو چھوڑ کر اس نے اللہ رب العزت کی ہدایت کو ٹھکرا دیا ہے، پھر ہم اس کو جدھر جاتا ہے جانے دیتے ہیں۔ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، اور ہم آخر کار اس کو جہنم میں پھینکیں گے۔ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور یہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ تو علماء نے یہاں بجا طور پر یہ بات ارشاد فرمائی ہے اور یہ نقطہ بیان کیا ہے کہ اللہ رب العزت صرف اتنا ہی فرماتے کہ جو رسول کی نافرمانی کرتا ہے ہم اس کو جہنم میں پھینک دیں گے، اس کی پرواہ نہیں کریں گے۔ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، ساتھ میں یہ جو فرمایا کہ سبیل المومنین کو چھوڑ کر کسی اور راستے کی پیروی کرتا ہے تو نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، تو دو چیزیں ارشاد فرما دیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت یعنی کتاب و سنت کی مخالفت، اور سبیل المؤمنین کی مخالفت، سبیل المؤمنین کو چھوڑ دینا، سبیل المؤمنین کو چھوڑ کر کسی اور راستے کا پیرو بن جانا۔
تو ایسے شخص کو نولی ما تولی ونصلیہ جہنم وساءت مصیرا، تو اللہ رب العزت نے یہ کیوں فرمایا؟ تو علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر بہت سے سلفی علماء نے یہاں یہ بات بیان فرمائی ہے کہ سبیل المومنین سے مراد دراصل سلف صالحین کا راستہ ہے، اور یہ بات کوئی ایسی نہیں جو بڑے کوئی استنباط کر کے یا کوئی دور دراز سے کوئی کھینچ کر لائی گئی ہو، صاف بات سبیل المومنین، اللہ رب العزت نے فرمایا جو مومنوں کا راستہ چھوڑ دیتا ہے، اس کے علاوہ کسی اور راستے کو اپنا لیتا ہے، تو ہم اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیتے ہیں اور جہنم میں پھینکیں گے۔ تو سبیل المومنین کیا ہے؟ سبیل المومنین، مومنوں کا راستہ کیا ہے؟ اب دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ آیت نازل ہوئی ہے تو اس وقت مومن کون تھے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ابو بکر و عمر، عثمان و علی رضی اللہ عنہم، طلحہ و زبیر اور دیگر صحابہ کرام۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین یہ پہلے مومن ہیں، تو ان کا راستہ یہ سبیل المومنین ہے، اور صحابہ کرام کے بعد تابعین ہیں، تبع تابعین ہیں، ائمہ دین ہیں۔ تو مومنوں کا جو راستہ ہے اس کو چھوڑنے والا، سبیل المومنین کو چھوڑنے والا، سلف صالحین کو چھوڑنے والا دراصل گمراہی میں جا گرتا ہے، چاہے وہ کتنا ہی ہدایت پر ہونے کا دعوے دار ہو۔ اور اس حوالے سے یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، سلف صالحین کی پیروی کے حوالے سے اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں دو ٹوک انداز میں فرمایا ہے۔ صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، یہ وہ سلف صالحین ہیں جن کو اللہ رب العزت نے مومن کہا اور ان کے راستے کو سبیل المومنین کہا۔ تو سبیل المومنین کو سمجھنا اتنا مشکل کام نہیں ہے۔ سبیل المومنین کیا ہوتا ہے؟ مومنوں کا راستہ کیسے بنتا ہے؟ تمام لوگ بخوبی جانتے ہیں کہ پرانے دور میں، ابھی تو یہ سڑکیں ہیں پکی کارپیٹڈ سڑکیں بنی ہوئی ہیں، روڈز بنے ہوئے ہیں، تو پہلے کیا ہوتا تھا جب اس طرح کی دنیا میں ترقی نہیں تھی تو راستے ایسے بنتے تھے کہ ایک جگہ سے ایک شخص گزر گیا تو اس کے پاؤں کے نشانات پڑ گئے، دوسرا آنے والا دیکھتا ہے کہ یہاں سے کوئی شخص گزرا ہے، جب وہ دیکھتا ہے کہ یہ پاؤں کے نشانات یہاں پڑے ہیں تو وہ بھی وہاں سے گزر جاتا ہے، اسی لکیر کے پاس سے گزر جاتا ہے، تو وہ جو راستے کی لکیر ہے تھوڑی سی اور نمایاں ہو جاتی ہے۔ پھر تیسرا شخص آتا ہے، اسی راستے پہ چلتا ہے، یعنی اسی جگہ سے چل کر جاتا ہے پاؤں پہ پاؤں رکھتا ہوا، تو وہ راستہ اور تھوڑا سا واضح ہوتا ہے، تو پھر دسیوں لوگ، پھر سینکڑوں لوگ چلتے جاتے ہیں تو راستہ اور واضح ہوتا جاتا ہے۔ تو بالآخر بعد میں جو آنے والے ہیں، مثال کے طور پر کچھ عرصے بعد وہاں سے کسی کا گزر ہوتا ہے، کچھ عرصے بعد وہاں سے کوئی گزرتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ یہاں سے لوگ گزرتے ہیں، یہ راستہ ہے۔ تو سبیل المومنین وہی راستہ ہے جس کو عرف عام میں آپ تو لوگوں کا راستہ کہتے ہیں۔ تو سبیل المومنین وہ راستہ ہے جو مومنوں نے بنایا ہے، جس پر مومن چلے ہیں، یعنی صحابہ، تابعین، تبع تابعین اور ائمہ دین اس راستے پہ چلے ہیں، تو وہ راستہ سبیل المومنین کہلاتا ہے۔ یعنی ابو بکر رضی اللہ عنہ چلے، عمر رضی اللہ عنہ چلے، عثمان رضی اللہ عنہ چلے، علی رضی اللہ عنہ چلے، طلحہ و زبیر اور دیگر صحابہ اس راستے پہ چلتے گئے تو وہ راستہ نمایاں ہوتا چلا گیا، اور آج وہ راستہ بعد والے لوگوں کے لیے اتنا نمایاں ہے کہ کسی کو اس راستے میں کوئی شبہ نہیں، سب کو پتہ ہے کہ یہ سبیل المومنین ہے۔ تو دوسری لفظوں میں کہیں تو سبیل المومنین وہ مسلمانوں کا، مومنوں کا اجماعی اور اتفاقی عقیدہ و عمل ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، تابعین، تبع تابعین اور ائمہ دین نے جس کو اتفاقی طور پر اپنایا ہے اور جس پر عمل کر کے دکھایا ہے، وہ سبیل المومنین ہے۔ تو کسی طالب علم کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ سبیل المومنین کو چھوڑ کر کسی اور طرف چل پڑے، اور یہ صرف طلبہ علم کے لیے نہیں، ان کے لیے تو ایک اہتماماً یہ تنبیہ کی گئی، ورنہ ہر مسلمان کے لیے، ہر مومن کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ سبیل المومنین کی اقتداء کرے، کیونکہ اگر وہ سبیل المومنین سے ذرا سا بھی ہٹے گا تو جہنم اس کا مقدر بن جائے۔ تو سبیل المومنین سے جو لوگ ہٹے ہیں، آپ
ان کو پہچان سکتے ہیں۔ آج گمراہ فرقوں میں ان کا شمار ہوتا ہے اور وہ راہ حق سے بہت دور جا گرے ہیں وہ لوگ۔ جس طرح آپ دیکھیں عقیدے کی کتابیں آپ پڑھیں، سلف صالحین نے جو لکھی ہیں، ائمہ دین نے عقیدے کی کتابیں لکھی ہیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ سبیل المومنین کیا ہے اور سبیل المومنین سے جو ہٹنے والے لوگ ہیں وہ کون ہیں۔ جس طرح اللہ رب العزت کے حوالے سے، اللہ کی اسماء، اللہ کی صفات کے حوالے سے، اللہ رب العزت کی ذات کے حوالے سے بہت ساری گمراہیاں دنیا میں ہیں، اور صرف اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ سبیل المومنین کو اپنایا نہیں گیا۔ اللہ رب العزت کے اسماء کے حوالے سے، اللہ رب العزت کی صفات کے حوالے سے بڑے بڑے گروہ ہیں جو سراسر انکاری ہیں۔ قرآن کریم بار بار اللہ رب العزت کے اسماء کا ذکر کرتا ہے۔ الرحمن الرحیم کہتا ہے اللہ رب العزت کو، مالک یوم الدین کہتا ہے، العزیز الحکیم کہتا ہے، الغفور الرحیم کہتا ہے۔ تو بہت سے اسماء اللہ رب العزت کے قرآن کریم میں مذکور ہیں، اور ہر اسم ایک یا ایک سے زیادہ صفات پر مشتمل ہے۔ جیسے الرحمن الرحیم تو صفت رحمت ہے اللہ رب العزت کی جو اس میں بیان ہوئی ہے۔ اسی طرح القدیر ہے، صفت قدرت بیان ہوئی ہے۔ السمیع ہے، صفت سمع بیان ہوئی ہے۔ البصیر ہے، صفت بصر بیان ہوئی ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی صفات ہیں۔ تو آج دنیا میں ایسے بہت سے لوگ ہیں جو صفات باری تعالیٰ کے منکر، اسماء باری تعالیٰ کے منکر ہیں۔ ان کو معطلہ کہا جاتا ہے، جن میں جہمیہ آپ کو سر فہرست نظر آئیں گے، اللہ رب العزت کے اسماء و صفات کے انکاری ہیں۔ معتزلہ آپ کو اللہ رب العزت کی صفات کے انکاری نظر آئیں گے، اللہ رب العزت کی صفات کا انکار کریں گے۔ اللہ رب العزت کی ذات کے حوالے سے الرحمن علی العرش استویٰ، رحمان عرش پر مستوی ہے۔ آپ کو سبیل المومنین بھی نظر آئے گی، صحابہ سارے کے سارے اللہ رب العزت کو عرش پر مستوی مانتے ہیں۔ سب کہتے ہیں کہ الرحمن علی العرش استویٰ، اللہ رب العزت اپنی ذات کے اعتبار سے آسمانوں سے اوپر ہے، عرش سے بھی اوپر ہے، اپنی مخلوقات سے بلند ہے اور جدا ہے۔ لیکن آپ کو سبیل المومنین سے ہٹے ہوئے لوگ قرآن پڑھتے بھی ہیں، دعوے دار ہیں قرآن ماننے کے، لیکن آپ کو سبیل المومنین سے ہٹے ہوئے لوگ یہ کہتے نظر آئیں گے کہ اللہ ہر جگہ ہے، اللہ رب العزت کے استواء علی العرش کے انکاری نظر آئیں گے۔ اور ائمہ دین نے پوری کتابیں، مبسوط ضخیم کتابیں لکھی ہیں استواء علی العرش پر، علو باری تعالیٰ پر، اللہ رب العزت بلند ہے ساری مخلوقات سے۔ لیکن سبیل المومنین کی پرواہ نہ کرنے والے آج بھی آپ کو یہ کہیں گے اللہ ہر جگہ ہے، اور مذاق اڑائیں گے ان لوگوں کا جو اللہ رب العزت کو عرش پر مستوی مانتے ہیں۔ ٹھیک ہے، عقائد کی بات کریں تو عقیدہ ختم نبوت کو دیکھیں کہ ختم نبوت صحابہ، تابعین، ائمہ دین کا اتفاقی عقیدہ ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی اور رسول نہیں آ سکتا۔ لیکن جو سلف صالحین سے ہٹے ہوئے، سبیل المومنین کو چھوڑے ہوئے جو لوگ ہیں، آج وہ آپ کو کہیں گے کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ نبوت جاری ہے، اور کسی شخص کو کھڑا کر کے اس کو نبی مان کر کبھی کیا تعویل کریں گے، یہ ذلی نبی ہے، یہ امتی نبی ہے، اور کبھی کچھ کہیں گے، کبھی کچھ کہیں گے۔ سبیل المومنین آپ کو نظر آئے گی کہ صحابہ، تابعین اور ائمہ دین صاف طور پر انکاری رہے ہیں کتاب و سنت کی روشنی میں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی اور رسول کسی معنی میں نہیں آ سکتا۔ لیکن سبیل المومنین کو چھوڑنے کی وجہ سے لوگ گمراہ ہوئے۔ اسی طرح اگر عمل کی مثال دیں، میں اختصار کے ساتھ چند باتیں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، ورنہ یہ ٹاپک بہت لمبا ہے، اور یہی اصل ہے ہمارے دین میں، ہماری شریعت میں، کہ سلف صالحین جس طرح ہمیں شریعت سمجھاتے ہیں ہمیں اسی طرح سمجھنی چاہیے۔ طالب علموں کو بھی یہی تنبیہ کی گئی، یہی وصیت کی گئی۔ شیخ بکر ابو زید وہ فرماتے ہیں کہ طالب علم کے لیے جو ضروری چیزیں ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ سلف صالحین کی پیروی کی جائے، ان کے نقش قدم پر چلا جائے۔ تو عمل کی مثال دیکھیں کہ سبیل المومنین یہ ہے، قرآن نے بھی جس طرح بتایا کہ وضو میں پاؤں کو دھویا جائے گا، پاؤں کو دھونا وضو کے فرائض میں شامل ہے، وضو کے ارکان میں شامل ہے، اور مسلمان مومنین
جن کے راستے کو پکڑنے کا اور اختیار کرنے کا حکم ہے وہ یہی کہتے رہے سارے کہ پاؤں کو دھونا ہے، لیکن سبیل المومنین سے ہٹے ہوئے گمراہ لوگ آج بھی آپ کو یہ کہتے نظر آئیں گے کہ وضو میں پاؤں دھونے کی ضرورت ہی نہیں ہے، وضو میں پاؤں نہ بھی دھوئیں تو وضو ہو جاتا ہے۔ تو سبیل المومنین کو چھوڑنا بہت بڑا جرم ہے، اور اگر ایک طالب علم چھوڑ دے جو علم کی راہ پہ چلنے والا ہے تو بہت سی گمراہیاں پھر اس کا مقدر بنتی ہیں، وہ بار بار ٹھوکر کھاتا ہے، اور ٹھوکر کھاتا کھاتا ایسی گہری کھائیوں میں لڑک جاتا ہے کہ جہاں سے پھر نکلنا اس کے بس کی بات نہیں۔ پھر نولی ما تولی، اللہ رب العزت اپنی توفیق سلب کر لیتے ہیں، پھر نولی ما تولی، اس کو گمراہیوں میں گرنے دیتے ہیں۔ یہ سزا ہے اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرنے کی اور سبیل المومنین کی چھوڑ دینے کی۔ تو سبیل المومنین کو پکڑنا کیوں لازم ہے؟ اس لیے بھی لازم ہے کہ کتاب و سنت کو سمجھنا سبیل المومنین کو اختیار کرنے پر منحصر ہے۔ لازم ہے کتاب و سنت کو سمجھنے کے لیے کہ سبیل المومنین کو اختیار کیا جائے۔ جو شخص سبیل المومنین کو اختیار نہیں کرتا وہ کتاب و سنت کو ماننے کا دعویٰ کرتا ہے، وہ نصوص سے استنباط بھی کرتا ہے، لیکن پھر بھی گمراہ رہتا ہے، کیونکہ نصوص سے استنباط میں بھی سلف صالحین کی اور سبیل المومنین کی پیروی ضروری ہے۔ تو اسی لیے طالب علم کو بھی تنبیہ کی گئی کہ ہر معاملے میں قدم پھونک پھونک کر رکھے، کوئی ایسا مسئلہ کتاب و سنت کی کسی نص سے استنباط نہ کرے جو سبیل المومنین سے ٹکراتا ہو۔ اگر مومنین یہ کہتے ہیں، صحابہ، تابعین اور ائمہ دین یہ کہتے ہیں کہ ان آیات سے یہ مسئلہ ثابت نہیں ہوتا، یا ان کا موقف آپ کے استنباط کے خلاف ہے، تو آپ کتاب و سنت کو غلط استعمال نہ کریں۔ پھر کتاب و سنت کی نصوص سے آپ کا استدلال کرنا اپنے اختراع کیے ہوئے موقف پر، یہ اصل میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بہتان ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے وہ فرمایا ہی نہیں جو سلف صالحین نے سمجھا نہیں ہے، جو سبیل المومنین نہیں ہے وہ اللہ رب العزت نے فرمایا ہی نہیں ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس آیت سے یہ بات مسئلہ سمجھ آ رہا ہے اور سبیل المومنین اس کے خلاف ہے، تو آیت تو برحق ہے، آپ کا فہم غلط ہے۔ جیسے مثال کے طور پر آج آپ کو لوگ یہ کہتے نظر آئیں گے کہ عید میلاد النبی ہے، جشن عید میلاد النبی یہ منانا یہ قرآن سے ثابت ہے۔ کبھی وہ کہیں گے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، یہ آیت پیش کریں گے۔ کبھی کہیں گے قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، کہ اللہ کے فضل و رحمت پر ہمیں خوشی منانی چاہیے، یہ ترجمہ کرتے نظر آتے ہیں۔ فَلْيَفْرَحُوا کا معنی کرتے ہیں خوشی منانی چاہیے۔ تو سلف صالحین اور سبیل المومنین کو جب بندہ چھوڑ دیتا ہے تو اس کو شیطان یہ القاء کرتا ہے کہ قرآن میں تمہاری جو اختیار کردہ بدعات، تمہاری نکالی ہوئی بدعات کی دلیلیں قرآن میں موجود ہیں۔ بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو صدیوں تک 300 سال، بلکہ علماء بریلویہ نے یہ لکھا ہے، معتبر علماء نے، کہ 600 سال تک یہ جشن عید میلاد النبی کی کوئی مثال امت میں نہیں ملتی۔ تو جو 600 سال تک امت میں جس کا کسی کو خیال ہی نہیں آیا، جو عمل کسی نے کر کے نہیں دکھایا، جس کے بارے میں کبھی سوچا اور بولا تک نہیں، کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ قرآن سے ثابت ہو؟ قرآن سے ثابت ہوتا تو بھلا صحابہ، تابعین اور ائمہ دین اس عمل سے غافل ہی دنیا سے چلے جاتے، اس عمل کو ترک کر کے چلے جاتے۔ تو یہ اہمیت ہے سبیل المومنین کی۔ اگر ایسے استدلال کرنے والے سبیل المومنین کو سمجھتے اور اس پر عمل کرتے اور اس کو اپناتے اور مومنین کے نقش قدم پر چلتے تو کبھی بھی قطعاً ایسے باطل استدلال نہ کرتے۔ دنیا میں ایسے لوگ ہیں، یہ تو چھوٹی باتیں، اس سے بڑی بڑی خرافات اور بدعات کے مرتکب لوگ پائے جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو بھی ہم نے سنا اور دیکھا ہے، ان سے بات چیت کی ہے، جو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ سرے سے نماز کے ہی منکر ہیں۔ کہتے ہیں یہ رکوع سجدے والا جو یہ نماز، یہ طریقہ ہے، یہ ملا کا بنایا ہوا طریقہ ہے، یہ قرآن کی صلاۃ نہیں ہے۔ اب قرآن کی صلاۃ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں جی نظام بہتر بنانے کے لیے کوشش کرنا، یہ صلاۃ ہے۔ یہ تو ہم نے ان گناہ گار کانوں سے خود سنا ہے۔ ایسے ایسے بکواسی لوگ دنیا میں موجود ہیں۔ وجہ کیا ہوئی؟
اگر وہ مان لیتے کہ قرآن کو سمجھنا سبیل المومنین پر موقوف ہے، ہم نے قرآن کی آیات کو مومنوں کے راستے سے سمجھنا ہے، صحابہ تابعین اور ائمہ دین کی سمجھ کے مطابق سمجھنا ہے، تو کبھی یہ نہ کہتے کہ یہ رکوع سجدہ جو ہے یہ ملا کی نماز ہے، قرآن کی صلاۃ اور ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ ایسے ایسے بدبخت بھی ہم نے دیکھے ہیں کتاب و سنت کی واضح نصوص کی ایسی بودی اور ایسی بیکار تعویلیں کرتے ہیں کہ ایک شخص جو ہے وہ کانوں کو ہاتھ لگانے تک جاتا ہے، وہ اتنا پریشان ہوتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ کیا یہ لوگ واقعی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے ہیں، جو اپنے باطل عقائد و اعمال کے خلاف آنے والی نصوص کو اس قدر تروڑتے اور مروڑتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ اگر انہوں نے سبیل المومنین کو معیار مانا ہوتا، صحابہ تابعین اور ائمہ دین کو، یہ گمراہیاں ان کے اندر نہ آتیں۔ منکرین حدیث کو دیکھیں، سرے سے حدیث کے انکاری ہو جاتے ہیں، حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، اس کو سرے سے دین سے خارج کرتے ہیں، جس طرح غامدی صاحب اور اس طرح اس کے غامدی صاحب کے پہلے پیش رو تھے، ان کے اساتذہ اور جن سے یہ متاثر ہوئے ہیں، سر سید احمد خان سے لے کر بر صغیر کی بات کریں تو سر سید احمد خان سے لے کر غلام محمد پرویز اور باقی فراہی و اصلاحی، یہ سارے لوگ کیوں گمراہ ہوئے؟ انہوں نے حدیث کا انکار یا استخفاف کیوں کیا؟ اس لیے کہ وہ سبیل المومنین کو چھوڑ گئے تھے۔ اگر وہ دیکھتے صحابہ کرام کیا کرتے رہے ہیں، تابعین اور ائمہ دین کیا کرتے رہے ہیں، وہ سنت کو، حدیث کو، سیرت کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، افعال اور اعمال کو کیا اہمیت دیتے رہے ہیں، تو کبھی گمراہ نہ ہوتے، کبھی انکار اور استخفاف کی طرف نہ جاتے۔ تو اس لیے یہ جو وصیت کی گئی ہے طلباء کو کہ وہ سلف صالحین کے راستے پر چلیں، اور اس کا جو عنوان دیا گیا ہے سلف صالحین کی شاہراہ پر چلو، یہ شاہراہ ہے، باقی ساری پگڈنڈیاں ہیں، سارے چور راستے ہیں، گمراہی کی طرف کھلنے والے، جہنم کی طرف کھلنے والے راستے ہیں۔ یہ شاہراہ ہے جو جنت کی طرف جانے والی ہے، اور اس کو شاہراہ اس لیے کہا گیا، جادہ شاہراہ اس لیے کہا گیا کہ یہ بالکل واضح ہے، بالکل روشن ہے، ہر قسم کے شبہ سے پاک ہے سلف صالحین کا راستہ۔ باقی جتنی پگڈنڈیاں ہیں، جتنے شارٹ کٹس ہیں، جتنے یہ راستے ہیں سلف صالحین کے راستے کے علاوہ، وہ سارے کے سارے انتہا درجے کے شبہات، اشکالات میں گھرے ہوئے۔ انسان کبھی اپنے آپ کو بھی مطمئن نہیں کر پاتا، لیکن لوگ پھر مجبوری ہے، اپنا لوگوں کو گمراہ کرنا ہے یا اپنے موقف کو درست ثابت کرنا ہے، شیطان پھر القاء کرتا ہے، طرح طرح کی تعویلات اور طرح طرح کی موشگافیاں کرتے ہیں۔ تو سلف صالحین کا جو طریقہ ہے وہ کیا تھا کہ کتاب و سنت کی نصوص کو من وعن تسلیم کرنا۔ آپ دیکھ لیں صحابہ کرام، تابعین اور ائمہ دین کتاب و سنت کی نصوص پر عمل کرتے رہے ہیں۔ صفات باری تعالیٰ کے حوالے سے دیکھیں، کبھی انہوں نے انکار نہیں کیا، کبھی باطل تعویلات نہیں کی اللہ رب العزت کی صفات کی، جبکہ اس کے مقابلے میں اہل الرائے آئے، اس کے مقابلے میں اہل الکلام آئے، اس کے مقابلے میں متکلمین آئے، گمراہ فرق آئے، انہوں نے طرح طرح کی موشگافیاں کی، نہیں اس کا مطلب یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے۔ جیسے اللہ رب العزت کا نزول ہے، نزول باری تعالیٰ کتاب و سنت کی صریح نصوص سے ثابت ہے، لیکن نزول باری تعالیٰ کا انکار کر دیا، کہا کہ نہیں، نزول باری تعالیٰ سے مراد اللہ کی رحمت کا نزول ہے، حالانکہ قرآن کریم کی کتنی ہی آیات ہیں واضح طور پر اس باطل تعویل کا رد کرتی ہیں۔ یہاں تفصیل کا موقع نہیں ہے، ورنہ ایک ایک مثال دیں تو بات کہاں بہت دور تک چلی جائے۔ اسی طرح اللہ رب العزت کی صفت سمع و بصر، اس کا بھی انکار کیا گیا۔ ایسے بھی گمراہ فرقے ہیں اللہ رب العزت کی صفت سمع و بصر کا انکار کرتے ہیں، نزول باری تعالیٰ کا انکار کرتے ہیں، علو باری تعالیٰ کا انکار کرتے ہیں، اللہ رب العزت کی صفت ید کا انکار کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت کے دو ہاتھ ہیں، قرآن کریم نے بتایا، بل یداہ مبسوطتان، لیکن انکار کریں گے۔
حالانکہ اللہ رب العزت نے خلقتہ بیدی، کہتے ہیں کہ ید سے مراد اللہ رب العزت کی صفت ید سے مراد حقیقی صفت ید نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد قوت ہے، قوت۔ تو یہ قرآن کی آیت ان کے استدلال کی کمر توڑ دیتی ہے۔ خلقتہ بیدی، کیا تعویل کریں گے؟ اللہ رب العزت فرماتا ہے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا آدم علیہ السلام کو۔ اب دو قوتیں نعوذ باللہ یہاں بھی ترجمہ کریں گے۔ تو بہرحال سلف صالحین کو چھوڑ کر جب اہل کلام نے ایک نیا طریقہ متکلمین نے اختیار کیا تو گمراہی کی دلدل میں چلے گئے۔ اب معتزلہ کو دیکھیں، بڑے بڑے ذہین فتین لوگ، بڑے بڑے نحوی صرفی لغوی لوگ ان میں پیدا ہوئے، گمراہی میں چلے گئے، علم کلام میں غوطے مارتے رہے ساری زندگی گمراہی میں۔ کچھ لوگوں کو اللہ رب العزت نے توفیق دی، انہوں نے توبہ بھی کر لی، جس طرح علامہ غزالی رحمہ اللہ تعالی مرنے سے پہلے توبہ کر گئے، افسوس کرتے رہے۔ اس طرح کئی اور ائمہ کے بارے میں ثابت ہے کہ ساری زندگی علم کلام میں مصروف رہے، پھر اللہ رب العزت نے ہدایت دی، انہیں پتہ چلا کہ ہم نے زندگی ضائع کر دی ہے۔ تو بہرحال اسی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے کہ سلف صالحین کی پیروی کریں، صحابہ تابعین اور ائمہ دین کی، عقیدے میں بھی عمل میں بھی، دین کے تمام شعبوں میں سلف صالحین کی پیروی کریں، سبیل المومنین کی پیروی کریں، اور اس طرح کے جتنے بھی گمراہ راستے ہیں، علم کلام، متکلمین اور جتنے بھی، ان سب کو خیر بات کہہ دیں، سب سے کنارہ کشی اختیار کریں۔ اور یہاں علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل کیا گیا ہے کہ امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ سے انہوں نے نقل کیا کہ انہوں نے فرمایا کہ مجھے زندگی میں علم کلام سے زیادہ کوئی بری چیز نہیں لگی، یعنی جتنا علم کلام مجھے برا لگتا ہے۔ علم کلام کیا ہے؟ یہی سبیل المومنین کو چھوڑنے کا نتیجہ، اس کو علم کلام کہتے ہیں۔ کتاب و سنت کی نصوص کو من و عن تسلیم کرنے کی بجائے عقلی توجیحات کرنا اور عقل کے پیمانے پہ ان کو اتارنے کی کوشش کرنا، یہ علم کلام ہے۔ تو بجائے اس سے کہ صحابہ تابعین اور ائمہ دین کا راستہ دیکھا جاتا، لوگوں نے یہ طریقہ اختیار کیا۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ جو شخص علم کلام میں داخل ہو جاتا ہے اور اس طرح کی موشگافیاں کرتا ہے، بودھی تعویلات کرتا ہے، اہل حق سے جدال کرتا ہے ان بودھی تعویلات کے سہارے، تو وہ تو گمراہ ہو جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ کن سلفیًا، ایک شخص کو جو مسلمان ہے، جو مومن ہے، جو طالب علم ہے، یا وہ کتاب و سنت پر عمل کرنا چاہتا ہے، تو اس کو وصیت یہ ہے کہ وہ سلفی ہو جائے۔ یہ ائمہ کی وصیت ہے۔ اور یہ جو سبیل المومنین والے ہیں، جو سلف صالحین جن کو کہتے ہیں، یہی وہ اہل السنہ والجماعہ، اہل السنہ والجماعہ انہی کا تو نام ہے۔ صحابہ تابعین اور ائمہ دین انہی کا نام اہل السنہ والجماعہ ہے۔ ہم جو کہتے ہیں کہ ہم اہل السنہ والجماعہ ہیں، تو اس سے مراد یہی ہوتا ہے کہ ہم سلف صالحین کے عقیدے کو ماننے والے ہیں، اور سلف صالحین کی جو جماعت ہے، ان کا جو اجماعی اتفاقی فکر ہے ان کی، ہم اس پر چلنے والے ہیں، ان کے منہج کو ہم لازم پکڑنے والے ہیں۔ یہ مطلب ہے اہل السنہ والجماعت۔ یہی حقیقی اہل السنہ والجماعہ ہیں جو سلف صالحین کی پیروی کرتے ہیں، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال کو مانتے ہیں۔ یہی ہیں حقیقت میں جو سبیل المومنین کے پیروکار ہیں۔ اور اللہ رب العزت نے جو فرمایا نا قرآن کریم میں کہ اللہ کے راستے کو لازم پکڑ لو، سب جو سیدھا راستہ ہے اس کو لازم پکڑو، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ۔ یہ جو پگڈنڈیاں ہیں، چھوٹے موٹے راستے نکل رہے ہیں ادھر ادھر، ٹھیک ہے، ان پگڈنڈیوں پر نہ پڑو، ورنہ یہ تمہیں سیدھے راستے سے ہٹا دیں گی۔ تو وہ آیت یہاں پیش کر کے شیخ فرماتے ہیں کہ سلف صالحین کی اقتداء جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ اور اس کے بعد طالب علم میں جو صفات ہونی چاہیے، ان میں سے ایک اور صفت ملازمت و خشیت اللہ تعالی، اللہ رب العزت کی خشیت، اللہ کا ڈر، اس کو لازم پکڑنا بھی ایک طالب علم کے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ اللہ رب العزت کا ڈر ہی انسان کو سیدھے راستے پر گامزن کرتا ہے۔ جب اللہ رب العزت کا ڈر ختم ہو جائے
تو پھر انسان کو گمراہی سے کوئی نہیں روک سکتا۔ اگر ایک انسان طلب علم میں مشغول رہنا چاہتا ہے تو اس کو اللہ رب العزت کا ڈر لازم پکڑنا ہوگا، ورنہ شیطان اس کو طلب علم کے راستے سے روک بھی سکتا ہے یا اس کو سیدھے راستے سے بھٹکا بھی سکتا ہے۔ تو اللہ رب العزت کا ڈر یہ انسان کے سارے اعمال کی بنیاد ہے کہ اصل العلم خشیت اللہ تعالی، جس طرح یہ قول نقل کیا گیا ہے کہ اللہ رب العزت کا ڈر جو ہے یہ اصل علم ہے، یہ علم کی بنیاد ہے، اس کے بغیر انسان علم حاصل نہیں کر سکتا۔ تو انسان اپنے ظاہری معاملات میں بھی، یعنی جلوت میں جس کو کہتے ہیں، اور اپنے باطنی جو سری معاملات، خلوت جس کو کہتے ہیں، جلوت اور خلوت دونوں میں اللہ رب العزت کی خشیت کو اور اللہ کے ڈر کو لازم کرے اپنے آپ پر۔ اور اسی لیے اللہ رب العزت نے فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ رب العزت کے جو علماء بندے ہیں وہی اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ تو خشیت الہی اور علم یہ لازم و ملزوم ہیں، علماء ہی اللہ سے ڈرتے ہیں اور اللہ سے ڈرنے والے ہی علماء ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ کے ڈر کے بغیر کوئی عالم بن جائے یا کوئی عالم ایسا ہو دنیا میں جو اللہ سے نہ ڈرتا ہو، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ دونوں چیزیں لازم و ملزوم ہیں۔ تو اس حوالے سے کچھ آثار بھی انہوں نے نقل کیے ہیں۔ تو اللہ رب العزت کی خشیت کو لازم پکڑنا چاہیے، اور ایک طالب علم کو ہمیشہ اس بات کا خیال کرنا چاہیے، صبح و شام اپنے اعمال کا جائزہ لینا چاہیے کہ کہیں اس کے دل سے اللہ کا ڈر اٹھ تو نہیں گیا، کیونکہ اگر اللہ کا ڈر اٹھ جائے گا تو گمراہی کے دروازے اس کے سامنے کھل جائیں گے، اور اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ وہ کب اور کیسے گمراہ ہو گیا اور کس قدر گمراہی میں جا پڑا۔ تو اللہ رب العزت کا ڈر ایک انسان کے لیے بہت ضروری ہے۔ ایک طالب علم کو یہ احساس کرنا چاہیے، یہ محسوس کرنا چاہیے کہ اللہ رب العزت اس کو دیکھ رہا ہے، اللہ رب العزت اس کے تمام اعمال سے باخبر ہے، اور اللہ رب العزت سے اس کی کوئی چیز مخفی نہیں۔ جب یہ اس کا احساس ہوگا تو پھر وہ اللہ رب العزت سے ڈرے گا بھی، اور اللہ رب العزت سے اپنے نیک اعمال پر رحمت کی امید بھی رکھے گا۔ تو خوف و رجا یہ دو ایسی چیزیں ہیں جو ایک مسلمان کے لیے، ایک مومن کے لیے اور ایک طالب علم کے لیے بہت ضروری ہیں۔ اللہ رب العزت کی پکڑ کا خوف، اللہ رب العزت کے عذاب کا خوف، اپنے اعمال جو اس سے سرزد ہو جاتے ہیں، گناہ جو سرزد ہو جاتے ہیں ان پر اللہ رب العزت کی پکڑ کا خوف، اور پھر جو نیکی کرتا ہے اس پر اللہ رب العزت کی رحمت کی امید اور اللہ رب العزت کی بخشش کی امید جب ایک انسان رکھتا ہے تو خوف و رجا کے درمیان میں اصل ایمان ہے۔ تو اس چیز کا احساس رکھنا چاہیے کہ اللہ رب العزت دیکھ رہا ہے، ڈر بھی ہو اللہ رب العزت کا، اور اللہ رب العزت کی رحمت کی امید بھی ہو، اور پورے انہماک سے وہ اللہ رب العزت کی رضامندی کو تلاش کرنے والی راہ پر لگا رہے، اور اللہ رب العزت کی طرف توجہ رکھے اپنی۔ اور اس سے اگلی بات یہ ہے کہ متواضع ہو جائے۔ ایک طالب علم کے لیے تواضع انتہائی ضروری ہے۔ اگر خدا نخواستہ اس میں تکبر آ جاتا ہے، اپنی بڑائی کا احساس آ جاتا ہے، تو سمجھیں اس کا علم ضائع ہو گیا، وہ علم حاصل ہی نہیں کر سکتا۔ اگر طلب علم کے دوران اس میں تکبر آ جاتا ہے تو پھر تو وہ کبھی علم حاصل ہی نہیں کر سکتا، وہ علم سے محروم رہ جاتا ہے، بد نصیب ہو جاتا ہے۔ اور اگر طلب علم کے بعد جب وہ عملی زندگی میں آ گیا ہے، اگر تب اس کے اندر تکبر آ جاتا ہے تو اس کا سارا علم ضائع ہو جاتا ہے، اس کے علم کو زنگ لگ جاتا ہے، اور اس کا علم نافع نہیں رہتا، نفع کی بجائے اس کے لیے مضر بن جاتا ہے، نقصان دہ ہو جاتا ہے۔ تو ایک طالب علم کو انتہائی تواضع اختیار کرنی چاہیے، بہت زیادہ متواضع ہونا چاہیے، منکسر المزاج ہونا چاہیے، کیونکہ اس کے بغیر طلب علم ممکن نہیں۔ جب انسان اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگتا ہے یا صاحب علم سمجھنے لگتا ہے
تو علم کے دروازے خود ہی بند ہو جاتے ہیں. پھر وہ کسی سے سوال نہیں کرے گا، سمجھنے کی کوشش نہیں کرے گا، اپنی تشنگی کو دور نہیں کرے گا، کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ میں بڑا ہوں. اس کو شرم آئے گی اس بات سے کہ میں کسی سے ایک مسئلہ پوچھ رہا ہوں، لوگ کہیں گے کہ اس کو اس مسئلے کا علم نہیں ہے. یہ رکاوٹ بن جائے گا علم میں اس کا تکبر اور کبر. اور اگر زندگی میں کسی بھی مرحلے پر یہ کبر آ جاتا ہے تو انسان اللہ رب العزت کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے. تکبر اللہ رب العزت کو بالکل پسند نہیں. تکبر کے بارے میں اللہ رب العزت نے یہ فرما دیا ہے کہ تکبر تو میری چادر ہے، اس کو جو ہاتھ ڈالے گا نا میں اس کو تباہ و برباد اس کو ذلیل و رسوا کر دوں گا. تو اس لیے حصول علم کی یہ شرط ہے کہ تواضع آئے انسان میں، انسان متواضع ہو، منکسر المزاج ہو. اور پھر جس قدر علم بڑھتا چلا جاتا ہے انسان منکسر المزاج ہوتا چلا جاتا ہے. جس قدر علم تھوڑا ہوگا اس قدر بڑائی کا جذبہ انسان کے اندر زیادہ آئے گا، یا اس کو یہ خیال آئے گا کہ میں شاید کوئی بڑا ہوں. لیکن جیسے جیسے علم آتا چلا جائے گا ویسے ویسے وہ اور زیادہ متواضع ہوتا چلا جائے گا. اس کی ایک مثال ہمارے عرف عام میں دی جاتی ہے کہ جس درخت پر پھل لگتے ہیں نا وہ درخت نیچا ہو جاتا ہے، وہ ٹہنیاں جن پر پھل لگا ہوتا ہے وہ جھک جاتی ہیں. تو یہ علامت ہے کہ وہ برابر ہو گئی ہیں، انہوں نے اپنا مقصد پا لیا ہے، وہ کامیاب ہیں. اور جس قدر خالی ہوگا کوئی خوشہ یا کوئی ٹہنی اسی قدر اونچی ہوگی، اس پہ کوئی وزن نہیں ہوگا. تو جس قدر جھکا ہوا ہوگا اس قدر سمجھیں کہ اس کے اندر علم زیادہ ہوگا. اور انسان کو پتہ ہی تب چلتا ہے جب اس کے پاس علم آتا ہے کہ وہ علم آنے سے پہلے کیا کیا بھونگیاں مارتا رہا. ایک موقف جس کو وہ سمجھتا ہے کہ بس یہ میرا ایسا موقف ہے کہ دنیا میں کوئی اس کو چیلنج نہیں کر سکتا. وہ کسی دور میں ایسا بھی ہوتا ہے، دور طالب علم میں بہت سارے مسئلے ایسے ہیں. جیسے جیسے علم آتا ہے انسان علم کی راہ پہ گامزن ہوتا ہے تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ دلائل کی ایک بڑی دنیا ہے، آگے بڑے راستے ہیں، اور علماء کے بڑے بڑے استدلال و استنباطات ہیں. اس کے مقابلے میں جس موقف کو میں حرف آخر سمجھے بیٹھا تھا اپنی کم علمی کی وجہ سے وہ تو شاید غلط ہے. ایسا بھی ہو جاتا ہے. تو جس قدر علم آتا ہے انسان متواضع ہوتا ہے. تو اس لیے ضروری ہے کہ انسان تواضع اختیار کرے تاکہ علم اس کے پاس آئے. اور اس حوالے سے بہت سے واقعات ہیں. ویسے تو کتاب و سنت میں بھی بہت ساری نصوص ہیں کہ جہاں تکبر سے، گھمنڈ سے، اپنے آپ کو بڑا سمجھنے سے روکا گیا ہے، منع کیا گیا ہے. اور علماء کے بہت سارے واقعات بھی ہیں، آپ کتابوں میں پڑھتے ہیں، علماء سے سنتے رہتے ہیں. تکبر کی وجہ سے جو لوگ برباد ہو گئے ان کے تذکرے بھی آپ کو ملیں گے. اور ایسے مشاہدات بھی آپ کے سامنے ہوں گے کہ بہت سے طالب علم آپ کے ساتھی ہوں گے، وہ بڑے ذہین فتین بھی ہوں گے، بہت لائق اور قابل بھی ہوں گے، لیکن تواضع نہ ہونے کی وجہ سے، انکساری نہ ہونے کی وجہ سے وہ علم کی راہ پر زیادہ دیر چل نہیں سکے اور علم سے وہ دور ہو گئے. اور ایک طالب علم اگر انکساری اور تواضع اختیار کرتا ہے تو جو اس کے اساتذہ ہوتے ہیں ان کے نزدیک بھی وہ قابل عزت بن جاتا ہے، وہ معزز ہوتا ہے، اور اساتذہ بھی اس کی طرف توجہ کرتے ہیں اور اس کو ہر حال میں علم کی راہ پر گامزن رکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ایک طالب علم ہے، یہ بڑا مؤدب ہے، یہ بڑا مہذب ہے، یہ بڑا ادب کرنے والا ہے، بڑے سلیقے والا ہے، یہ اساتذہ کی جو ہے وہ عزت کرنے والا ہے. تو بہت سے موقع ایسے آتے ہیں کہ شیطان جو ہے وہ طلبہ علم کو علم کی راہ سے دور کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے. تو اس وقت پھر ایسے جو متواضع طلبہ ہوتے ہیں، تواضع اختیار کرنے والے اور اپنے آپ کو نیچا کرنے والے، تو ان کے لیے بڑے اسباب پیدا ہو جاتے ہیں کہ وہ دوبارہ اس راستے پہ آ جائیں. اور جو تکبر اختیار کرنے والے ہیں، اپنے آپ کو بڑا سمجھنے والے ہیں،
تو ایسا نہیں ہوتا کہ اساتذہ کو پتہ نہ چلے۔ طالب علم میں جو بھی خصائل ہوتی ہیں، جو خصوصیات ہوتی ہیں، جو اس کی عادات ہوتی ہیں، اساتذہ کو چند باتوں میں ہی ان کا علم ہو جاتا ہے۔ اگر کسی طالب علم میں تکبر ہے تو اساتذہ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ متکبر آدمی ہے، یہ ہمارا جو شاگرد ہے اس کے اندر بڑائی کا بڑا جذبہ ہے، یہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے۔ سوال کرنے کے انداز سے بھی استاد کو پتہ چل جاتا ہے کہ ایک طالب علم بسا اوقات استاد کا علم چیک کرنے کے لیے سوال کر رہا ہوتا ہے، اس کا جو مقصود ہے وہ قطعاً سمجھنا نہیں ہوتا، یا پھر اپنا علم استاد کے سامنے ظاہر کرنا اس کا مقصود ہوتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ اپنا علم استاد کے سامنے ظاہر کرے کہ اس کا بڑا مطالعہ ہے، ایسے ہی باتوں باتوں میں وہ پیش کرے، جی فلاں شرح میں ایسے لکھا ہے، فلاں ایسے لکھا ہے، فلاں ایسے لکھا ہے، تو شہرت کا جذبہ اس کے اندر آتا ہے، لوگ سمجھیں، باقی طالب علم یہ سمجھیں کہ یہ تو بڑا صاحب مطالعہ ہے، اس کے تو بہت زیادہ علم ہے۔ تو وہ اس طرح کی باتیں اس اساتذہ کے سامنے جب کرتا ہے تو اساتذہ کو بھی علم ہو جاتا ہے یہ کس اسٹیشن سے بول رہا ہے، جب پتہ چل جاتا ہے تو اس لیے پھر وہ اساتذہ کی نظروں سے گر جاتا ہے۔ اور پھر ہمارے ہاں یہ بڑا مشہور ایک مقولہ ہے، محاورہ ہے، ضرب المثل آپ کہہ لیں کہ با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ جب اساتذہ کی نظر سے کوئی شخص گر جاتا ہے تو پھر علم اس کا مقدر نہیں بنتا۔ تو تواضع اور انکساری، اپنے آپ کو جس طرح وہ لفظ شیخ نے استعمال فرمائے ہیں کہ جو قرآن کریم میں اپنے والدین کے لیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ رب العزت نے وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، مومنوں کے لیے آپ اپنے پہلوؤں کو نیچا کر دیں، یعنی مومنوں کے لیے آپ بڑے نرم ہو جائیں، ان کے لیے بڑی نرمی کریں۔ اور والدین کے حوالے سے جب سلیقہ سکھایا گیا مومنوں کو، مسلمانوں کو، تو کہا گیا کہ ہمیشہ اپنے والدین کے سامنے آپ نرم خو رہیں، نرمی سے والدین کے ساتھ بات کریں، ہمیشہ ادب اور احترام سے بات کریں۔ اور وہی جو الفاظ ہیں شیخ نے استعمال فرمائے کہ ایک طالب علم کو طلب علم کے راستے میں بہت متواضع ہونا چاہیے، اپنے آپ کو نیچا کر کے رکھنا چاہیے، اور غرور اور تکبر اور گھمنڈ سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ تو میرے خیال میں 1 گھنٹہ ہونے والا ہے، تو ہم اپنے آج کے درس کو اسی پہ ختم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ باقی جو معاملات ہیں یا باقی جو چیزیں ہیں، باقی جو خصائص اور خوبیاں ہیں جو ایک طالب علم میں ہونی چاہیے، ایک طالب علم کو ان سے مزین ہونا چاہیے، انشاءاللہ ان کا بیان آئندہ جو ہماری مجلس اور محفل ہوگی اس میں ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم نے طلب علم کے حوالے سے ضروری چیزیں، ایک طالب علم کے لیے جو زینت ہیں، جو ایک حلیہ ہے طالب علم کا، اللہ رب العزت ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت سلف صالحین کے راستے پہ چلنے والا بنائے، سبیل المومنین کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت اپنی خشیت ہمیں عطا فرمائے، اپنا ڈر نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں یہ احساس عطا فرمائے ہر وقت کہ اللہ رب العزت ہمیں دیکھ رہا ہے، اور اللہ رب العزت ہمیں ہمیشہ متواضع اور منکسر المزاج بنائے۔ اللہ رب العزت تکبر اور غرور و گھمنڈ سے ہمیں محفوظ فرمائے۔